الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لا نکلف نفسا الا وسعها اولئک اصحاب الجنہ ہم فیہا خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 42 تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس آیت کا ترجمہ یوں ہے: اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہمارا یہ قانون ہے کہ ہم تکلیف نہیں دیتے کسی کو مگر جتنی اس کی طاقت ہے۔ وہ جنتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، اس سے پہلی آیات میں کافروں کے متعلق بات کی کہ جن کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ ان کا جنت میں داخل ہونا اسی طرح ہی ہے جیسے سوئی کے ناکے میں سے ایک اونٹ کو گزارا جائے، یعنی ہمیشہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے متعلق فرمایا اور جنہوں نے نیک عمل کیے۔ ایمان لانا سب سے بڑا نیک عمل ہے، یا اگر پیدائشی مسلمان ہے تو اس پر ثابت قدم رہنا سب سے بڑا نیک عمل ہے۔ یعنی جو ایمان کے ساتھ فوت ہوگا اسی کے لیے جنت ہے، اور جو کفر پر فوت ہوگا اس کے لیے جہنم ہے۔ یہاں چونکہ ایمان والوں کے متعلق بات کی، اس سے پچھلی آیات میں کفار کے متعلق بات کی تھی کہ جن کا ٹھکانہ ہمیش کے لیے جہنم ہے۔ یہاں یہ بات کی کہ ایسے لوگ جو ایمان لائے، اپنی زندگی میں انہوں نے پھر نیک عمل کیے، تو لا نکلف نفسا الا وسعها، تو اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا، اتنی ہی دیتا ہے جتنی اس میں طاقت ہے اس کو سہنے کی، تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ نیک اعمال تو نیک اعمال ہی ہیں، لیکن ان کے ایمان کی بدولت، ایمان کے صدقے، کیونکہ ایمان سے وہ فوت ہوئے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دے گا یا سزا دے گا، لیکن سزا کی ایک لمٹ ہوگی۔ وہ سزا اپنی اس گناہوں کی اتنی ہی بھگت کر تو آخر کار وہ جنت میں جائیں گے، اور ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ حضور کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ اگر کوئی شخص موت ہونے کے وقت، یعنی اس کی روح، حدیث کا ہی مفہوم ہے، اس کی روح اور جسم الگ ہونے کے وقت وہ اگر مرے، اس کے سینے میں صرف اتنا علم ہو لا الہ الا اللہ، تو وہ جنتی ہے۔ یہاں حضور کریم علیہ السلام نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ محمد رسول اللہ رحمت العالمین ہے نا، تاکہ پچھلی امتیں بھی، انہوں نے تو محمد رسول اللہ نہیں کہا، انہوں نے تو تمام انبیاء کا
حضرت آدم سے لے کے حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک جو بنیادی تبلیغ ہوتی تھی انبیاء کی، وہ یہی تھی لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اس کی ذات و صفات میں شریک مت ٹھہراؤ، یہی تبلیغ ہوتی تھی کہ لوگوں کو وحدہ لا شریک کی طرف بلایا جاتا تھا امتوں کو۔ تو اس لیے جس میں صرف اتنا ہی علم ہوگا لا الہ الا اللہ تو وہ جنتی ہے، باقی گناہوں کا حساب ہے۔ تو یہاں بھی وہی فرمایا کہ جو شخص ایمان کے ساتھ فوت ہو، نیک اعمال کرے، اس کا ٹھکانہ جنت ہے، ہمیشگی کے لیے ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت کے حصول کے لیے ایمان بنیادی شرط ہے۔ اگر ایمان کے ساتھ نیک عمل کیے جائیں تو دنیا بھی بہتر، آخرت بھی بہتر۔ اگر کافر نیک اعمال کرتا ہے دنیا میں تو اس کا اجر جو ہے اس کو دنیا میں دے دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کی محنت کو رائیگاں نہیں کرتا، اس کا رزق بھی دیکھ لیں آپ، فراوانی کے ساتھ ہوتا ہے، کشادہ ہوتا ہے، اس کے بورڈ بھی بڑے لگتے ہیں، اس کے نام بھی بڑے دنیا میں بولے جاتے ہیں، لیکن اگر موت کے وقت وہ کافر مرے تو اس کا ٹھکانہ ہمیشہ کے لیے جہنم ہوگا، آخرت میں اس کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دار فانی میں ایمان کے ساتھ رکھے اور اس دار فانی سے رخصتی کے بعد ایمان ہی نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔